کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا کرائٹیریا دنیا میں نازل کیا ہے؟ کوئی ایسا کرائٹیریا اس دنیا میں موجود ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا کرائٹیریا چھوڑ کے گئے ہیں جس کی بنیاد پر ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ درست ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ درست نہیں؟ تو سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی ہم تک کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ چھوڑی ہے؟ کیا انڈرسٹینڈنگ کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے کہ جس کو ہم بنیاد بنا کے کہہ دیں کہ جی جو اس انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ہوگا وہ تو درست ہوگا، جو اس انڈرسٹینڈنگ کے مطابق نہیں ہوگا وہ درست نہیں ہوگا؟ اگر تو ہاں چھوڑی ہے تو آبویسلی ہمارے پاس کرائٹیریا ہے، لیکن اگر نہیں چھوڑی تو آبویسلی پھر ہمارے پاس کوئی چانس نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے کہ تمام جو سکولز آف تھاٹ ہے وہ ٹھیک ہے، کیونکہ آبویسلی ہمارے پاس کوئی کرائٹیریا ہی نہیں ہے۔ لیکن ڈونٹ یو تھنک دس از انفیئر؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے ایک میں حدیث آپ کو بیان کروں گا کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ تمام سکولز آف تھاٹ میری امت میں فرقے ہوں گے، صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی سارے فرقے کدھر جائیں گے؟ جہنم میں۔ تو وہ ان کو جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے جب ان کو پتہ ہی نہیں، بیچاروں کے پاس کرائٹیریا ہی نہیں ہے کہ ہم کیسے ڈیسائیڈ کر سکیں کون صحیح ہے کون غلط؟ جب وہ کرائٹیریا ہی نہیں ہے تو ہاؤ اٹ وڈ بی انجسٹ، اٹ وڈ بی انفیئر۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی، اپنے دین کی انٹرپریٹیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عین بنیادی ذمہ داریوں میں سے صرف یہ نہیں تھا کہ آپ صرف ریویلیشن ہم تک پہنچا دیں، بلکہ آپ کی ذمہ داری یہ بھی تھی کہ اس ریویلیشن کو آپ سمجھائیں، اس کا میننگ اور انڈرسٹینڈنگ بھی بتائیں، ہمیں اس کا فہم بھی بتائیں کہ یہ اس سے مراد یہ ہے، اس آیت سے مراد یہ ہے، اس آیت سے مراد یہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا۔ جو بندہ جس کی انڈرسٹینڈنگ، جس کا اسکول آف تھاٹ، جس کی انٹرپریٹیشن صحابہ کی انڈرسٹینڈنگ اور کرائٹیریا، اوور آل انڈرسٹینڈنگ، ناٹ انڈیویجول صحابی ون انڈیویجول، بلکہ اوور آل تمام صحابہ کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ہوگی، وہ آپ کہہ سکتے ہیں ہاں یہ انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اس آیت کا مفہوم صحابہ نے کیا سمجھا؟ صحابہ کی کیا مراد تھی اس سے؟ صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سیکھا؟ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس آیت کی، اس حدیث کو کس طریقے سے سمجھا اور اپلائی کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اپنی زندگیوں میں جس طریقے سے انہوں نے کیا، اگر آپ اس طریقے سے کر دیں گے تو ایگزیکٹلی آپ کا جو ہے انڈرسٹینڈنگ اور انٹرپریٹیشن وہ درست ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو کہ ہمیں تفرقہ بازی سے نکال سکتی ہے، جب ہم تمام اپنی انڈرسٹینڈنگ کا کرائٹیریا بھی صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انڈرسٹینڈنگ کو بنا لیں۔ وائی so many sects are formed, why there are so many differences؟ یہ شیعہ سنی، یہ تمام جو ہے تمام اختلافات ہمارے ہاں موجود ہیں، اس کی بنیاد انٹرپریٹیشن ہے۔ جب تمام لوگ اپنی انٹرپریٹیشن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے مطابق کر لیں گے، سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے، اور وہی گروہ جو کر دیتا ہے وہی جنتی ہے، باقی سارے آبویسلی کیا کر رہے ہیں؟ اپنی ذاتی انڈرسٹینڈنگز اور انٹرپریٹیشنز کو فالو کر رہے ہیں۔